حضرت سیدنا وہاب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے سارے ملک کا گشت کروں۔ چنانچہ اس نے اپنا بہترین لباس منگوایا لیکن وہ پسند نہ آیا۔ پھر اس سے عمدہ لباس منگوایا لیکن پسند نہ آیا۔ بالآخر سینکڑوں لباسوں میں سے اسے اپنے پسند کا جوڑا مل گیا۔ پھر گھوڑے لائے گئے تو ان میں سے کوئی گھوڑا پسند نہ آیا۔ آخرکار ہزاروں گھوڑوں میں سے اسے اپنی پسند کا گھوڑا مل گیا۔ اب بادشاہ بڑی شان و شوکت سے لشکر کے امراء سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ابلیس لعین نے بہکایا تو غرور و تکبر کی آفت میں مبتلا ہو گیا اور گردن اکڑا کر بڑے شاہانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ راستے میں ایک ضعیف و ناتواں شخص بوسیدہ کپڑوں میں نظر آیا۔ اس نے سلام کیا لیکن بادشاہ نے نہ تو جواب دیا نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے تلملا کر کہا، لگام چھوڑو، تو اس نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی جرأت نہیں کی۔ کہا، مجھے تجھ سے بھی ضرورت کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تو ہمارا مہمان بن جا، واپسی پر تیری بات سن لوں گا۔ کہا، ہرگز نہیں، خدا عز و جل کی قسم، مجھے ابھی تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتا کیا کام ہے؟ کہا، راز کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف تجھے ہی معلوم ہو۔ بولا، اپنا کان میرے قریب کر۔ بادشاہ نے سر جھکایا تو اس نے کہا، میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا، رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اس وقت مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں جس کام سے نکلا ہوں اسے پورا کراؤں، پھر جو تم چاہے کرنا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، تو اپنی سلطنت کو اب کبھی نہ دیکھ سکے گا۔ بادشاہ نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، اچھا، مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانے کی مہلت دے دو۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا عز و جل کی قسم، اب تو کبھی اپنے اہل و عیال سے نہ مل سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی اور اس کا بے جان جسم گھوڑے سے زمین پر آ پڑا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ کوچ ہاں ہے، خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے۔ جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے، کوئی نہیں بھروسہ ہے بھائی زندگی کا۔ حضرت سیدنا جریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ملک الموت علیہ السلام ایک نیک شخص کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس مرد صالح نے جواب دیا۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ پوچھا، بتائیے کیا کام ہے؟ کہا، راز کی بات ہے۔ مرد صالح نے اپنا کان قریب کیا تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ نیک شخص نے کہا، خوش آمدید اس کے لیے جس کی جدائی بہت طویل ہو گئی تھی۔ اللہ عز و جل کی قسم، مجھ سے دور رہنے والا کوئی شخص نہیں جس کی ملاقات میرے نزدیک آپ علیہ السلام کی ملاقات سے افضل ہو۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو اسے پورا کر لو۔ کہا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی شے مجھے محبوب نہیں۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، جس حال میں اپنی موت کو پسند کرتے ہو مجھے بتا دو، میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ نیک شخص نے کہا، کیا آپ علیہ السلام کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے؟ کہا، ہاں، مجھے اسی طرح حکم دیا گیا ہے۔ نیک شخص نے کہا، پھر مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ اس نے وضو کر کے نماز شروع کی۔ جب سجدہ کیا تو اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ جان لینے کو دلہن بن کے کسائی آئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نے اعمال صالح کے ذریعے اپنے پاک پروردگار اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کر کے سفر آخرت کی تیاری کر رکھی ہو، اس کے لیے موت کا فرشتہ نوید مسرت ہوتا ہے۔ اس کی بے قرار روح بارگاہ خداوندی عز و جل میں سجدہ ریز ہونے کے لیے مچل رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جس نے موت کی تیاری نہ کی ہو، اسے موت کا پیغام بہت بڑا عذاب معلوم ہوتا ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو اعمال صالح کا ذخیرہ اکٹھا کر کے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے
اور یہ دولت اچھے ماحول میں رہ کر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ موت کی تیاری کا ایک بہترین ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مذہبی ماحول سے وابستگی بھی ہے۔